اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ فجر سے پہلے اس عمل کو نہ چھوڑا کریں۔ آپ کی تونگری، آپ کا مال، آپ کی حفاظت، آپ کی نسلوں کی حفاظت، آپ کے رزق کی حفاظت، آپ کے صحت کی حفاظت، یہ حیرت انگیز طور پہ اللہ پاک غیبی نظام بناتا ہے اور سارا نظام بہترین چلتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ صبح سانس لیتی ہے، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ سانس زندگی ہے، اور صبح کے وقت جو سانس ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ ہمارے کراچی کے ایک دوست کہنے لگے میرے والد صاحب کو اچانک تکلیف ہوئی، ہسپتال لے جانے کے لیے میں باہر نکلا تو ایک ٹیکسی ملی، میں نے انہیں بٹھایا، بات چلی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے، کراچی کا بہت بڑا مالدار آدمی ہے، اسے دل کے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ اگر تو نے اپنا دل بچانا ہے، تو نے اپنا دل بچانا ہے، وَالصُّبْحِ تَنَفَّسْ، صبح کی سانسیں لے۔ صبح نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کا دوران، جیسے اس وقت ہم نے نماز پڑھی ہے، اول وقت میں نماز پڑھی ہے نا، اول وقت، اس وقت میں جو سانسیں ہیں وہ لے لے، تیرا دل بچ جائے گا، ورنہ تو زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ صبح کی سانسیں لینے کے لیے کیا کروں۔ میں نے اپنی سادہ پرانی سی گاڑی نکالی اور کراچی کی سڑکوں پہ پھرتا ہوں ٹیکسی ڈرائیور بن کے، جبکہ میں خود کراچی کا بہت بڑا رئیس ہوں، مالدار ہوں۔ وَالصُّبْحِ تَنَفَّسَ، یہی آیت ہے، اِذَا تَنَفَّسَ، ایک لفظ ہے، اس پہ آپ ذرا غور کیجئے گا۔ سانس ہے تو زندگی ہے، اگر یہ سانس نہیں تو زندگی نہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ جسم ختم ہو جاتا ہے جب سانسیں نکل جاتی۔ صبح میں رزق کا سانس ہے، صبح میں صحت کا سانس ہے، صبح میں جوانی کا سانس ہے، صبح میں رانائیوں کا سانس ہے، صبح میں فٹنس کا سانس ہے، اور صبح میں برکت کا سانس ہے۔ ہمارے ہاں کچھ مہمان گئے وہاں حویلی کی طرف، اس شہر میں جا کے رہے، مجھ سے کہنے لگے وہاں دن بہت بڑا ہے اور دن میں برکت ہے۔ میرے بھائی صاحب ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے اصل میں لاہور میں دن کے 11-12 بجے اٹھتے ہیں، یہاں فجر کو اٹھتے ہیں، اس لیے دن بڑا ہے، اور فجر کی برکت سے دن میں برکت ہے۔ فجر وہ وقت ہے جب رزق تقسیم ہوتا ہے، اور تسبیح خانے نے تو کمال کر دیا، میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی، کہ فجر کی دعائیں پڑھائیں حیرت انگیز، فجر سے پہلے دعائیں پڑھیں لاجواب، فجر سے پہلے دعائیں پڑھیں، آیت الکرسی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یہ پروگرام میں انہوں نے ایک بات بتائی اور ویسے بھی کئی لوگوں نے بتایا اور میں نے آپ کو بارہا بتایا، جو رزق کی تونگری چاہتا ہے، رزق مال چاہتا ہے، جو رزق اور مال چاہتا ہے اور مال بھی بے بہا چاہتا ہے اور چاہتا بھی حلال ہے، یہ شرط ہے، حلال، طیب، طاہر، اور وہ کریم شہنشاہ اس بات پہ قادر ہے، دے تو حلال دے، تو وہ فجر سے پہلے آیت الکرسی پڑھے چند بار، نماز کی طرف جاتے ہوئے۔ آپ کا تسبیح خانہ نماز کی طرف جانا ہے، نماز کی طرف جاتے ہوئے چند بار آیت الکرسی پڑھے۔ مجھے کہنے لگے کہ رب نے میرے لیے برکت، وسعت، تونگری، دولت، عزت، مال کے حیرت انگیز دروازے کھولے اور بہت باکمال دروازے کھولے۔ رب نے میرے لیے برکت اور وسعت کے دروازے کھولے ہیں اس آیت الکرسی کی وجہ سے۔ اس میں ایک راز بتاتا ہوں، غور سے سمجھے گا۔ رات بھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں راز بتایا کریں، میں نے کہا جب سوتے ہو مجھے دکھ ہوتا ہے، پھر بات مختصر کر کے چلا جاتا ہے۔ رات کو آفات اور بلائیں اترتی ہیں، غور سے نکتہ سنیے گا، آیت الکرسی کا راز سنیے گا۔ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، بیکار نہیں کر رہے آپ۔ افاسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ رات کو رحمتیں اترتی ہیں، آفات اترتی ہیں، آفات کا کچھ حصہ فجر تک رہتا ہے، رحمتوں کا حصہ فجر تک رہتا ہے۔ اگر وہ رحمتوں کا حصہ ہم لینا چاہتے ہیں، آفات، بلیات جو رزق کو کھا جائیں، جو صحت کو کھا جائیں، جو تونگری کو کھا جائیں، جو راحت کو کھا جائیں، جو نسلوں کو کھوکھلا کر دیں، جو گھروں میں چین سکون ختم کر دیں، جو ہماری زندگی میں روگ بھر دیں، جو ہمیں اپنے فن اور سبجیکٹ سے دور کر کے فقیر، غریب، منگتا، بھکاری کر دیں، وہ آفات، وہ بلیات، وہ آفات، وہ بلیات، جب بندہ چند بار آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس سے حفاظت فرماتے ہیں، اور رحمتوں کا وہ حصہ جو بچ جاتا ہے اس کی شان کریمی سے اتنا زیادہ آتا ہے
वो सारा हिस्सा इसे अता कर देता है। इसलिए बंदे कहते हैं कि फजर से पहले हम आयतल कुर्सी जब पढ़ते हैं, मस्जिद की तरफ जाते हुए हम तवंगर हो जाते हैं, हम मालदार हो जाते हैं, हम सखी बन जाते हैं, हमारे लिए रिस्क वुसअत के दरवाजे खुल जाते हैं, बरकत और आफियत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए कहते हैं सुबह एक सांस लेती है, और सांस जिंदगी है, सांस के बगैर जिंदगी नहीं। वो सांस रिस्क है, सेहत का है, बरकत का है, रहमत का है, राहत का है, आफियत का है। और उसमें आप आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं, और आयतल कुर्सी पढ़ने से वो तूफान, वो बलाएं, वो आफात, वो बलियात, वो परेशानियां, वो मसाइल, वो मुश्किलात अल्लाह के नाम की बरकत से टल जाती हैं। एक हिसार, एक हिफाजत, एक कड़ा और एक ताकत का निजाम आपके इर्द गिर्द आ जाता है। ये आयतल कुर्सी का राज है। फिर अगली बात, आयतल कुर्सी इसमें आजम है। आयतल कुर्सी इसमें आजम है। जो भी इसमें आजम नमाज फजर सुन्नतों और फर्जों के दरमियान पढ़ा जाए, आयतल कुर्सी के अमल में ये बात शामिल है कि सुनते घर में पढ़ें, ये अमल में हिस्सा है। आप चूंकि तस्बीह खाने में हैं, आपके ये दोनों अमल कबूल हैं। सुन्नतें पढ़ के घर में और चलते हुए आप आयतल कुर्सी पढ़ें। सुन्नतों और फर्जों के दरमियान का जो अमल है, कबूलियत का अमल है। उसकी वजह है अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है, अमल के बाद दुआ कबूल होती है। अब दराजात हैं, अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। आप आयतल कुर्सी जब पढ़ रहे हैं, हिफाजत का अनोखा निजाम है, और इसमें आजम की अनोखी तासीर है, और इसमें आजम का अनोखा ताकत का कमाल है। इसमें आजम की ताकत और कमाल की बरकत यह है कि आपकी जिंदगी में तरक्कियां, इज्जतें, शान और शौकतें, सारा दिन की हिफाजत, सारे दिन का रिस्क और सारे दिन की किफायत, हर आफत, हर बला, हर वबा, हर दुश्मन, हर वार और हर हासिद का हसद, हर नजर बद की नजर से अल्लाह पाक इस आयतल कुर्सी की बरकत से महफूज फरमा देता है। क्या निजाम है अनोखा, क्या निजाम है अनोखा। शेख तकीउद्दीन इब्ने दकीक अल-ईद रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग थे। हमेशा चादर ओढ़ के मस्जिद में आते थे, जुमे की नमाज पे आते थे। आज तक उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा था जब भी जुमे पे आते थे। बाकी नमाजों में नहीं आते थे। अपनी घर के करीब की मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते थे। आखिरी वक्त में फरमाया, एक राज है, बता के जाना चाहता हूँ। वो राज ये है कि मैंने सुना था जो इमाम से पहल करेगा, जो इमाम से पहल करेगा, रकू, सजदा, कयाम, किसी भी चीज में, उसका चेहरा गधे का बना दिया जाएगा कयामत के दिन। मैंने सोचा मैं पहल करके देखूं तो सही, क्योंकि अल्लाह के करीब था। करीब वालों को पकड़ ज्यादा होती है कि तुम तो राज और नियाज जानते थे, तुम भी ऐसा करते हो। अल्लाह ने दुनिया में मेरा चेहरा गधे का बना दिया, दुनिया में मेरा चेहरा गधे का बना दिया। सारी उम्र में मुंह ढांक के आता रहा, और मैं मरने लगा हूं, लोगों से कह रहा हूं ख्याल करना इमाम से पहल न करना। बज़ाहिर कोई नजर कुछ नहीं आता, इमाम से पहले आ जाए बाद में आ जाए, नजर कुछ नहीं आता पर असर होता है। इसी तरह फजर से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने से नजर कुछ नहीं आता, रब्बे काबा की कसम असर होता है, तासीर मिलती है, कमाल मिलता है, रिज़्क छिनता भी है, मिलता भी है, रहमत छिनती भी है, मिलती भी है, आफियत छिनती भी है, मिलती भी है, बीमारियां आती भी हैं, जाती भी हैं, और तमंगरियां, रिज़्क, आफियतों के दरवाजे खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं फजर से पहले। इसलिए हमारे बाज़ बुजुर्गों को तजर्बात में ये बात सामने आई है, वाक़यात और मुशाहिदात में ये बात सामने आई है कि फजर से पहले बहुत से मामूलात बताते हैं। कभी बताते हैं कि 40 बार सूरत फातिहा मीम के वस्ल के साथ मिला के पढ़ा जाए, कभी कुछ और अमल बताए जाते हैं। फजर के बाद आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी का हर लफ्ज इसमें आज़म है। आयतल कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की शान, अजमत और किबरियाई है। आयतल कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की ताकत और कुव्वत है, अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की बड़ाई है। फजर से पहले इस अमल को ना छोड़ा करें।
آپ کی تونگری، آپ کا مال، آپ کی حفاظت، آپ کی نسلوں کی حفاظت، آپ کے رزق کی حفاظت، آپ کے صحت کی حفاظت، یہ حیرت انگیز طور پہ اللہ پاک غیبی نظام بناتا ہے اور سارا نظام بہترین چلتا ہے، کیونکہ فجر کے وقت صبح سانس لیتی. پھر آپ نے فجر کے بعد ایک عمل کیا ہے، بسم اللہ علی دینی والا، سبحان اللہ و بحمدہ اور اللہم اجرنا. یہ عمل جو کیے ہیں یہ فجر کے بعد ایسے وقت میں کیے ہیں جہاں اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیں اس وقت گاڑی سڑکیں صاف ہوں گی یا مصروف ہوں گی؟ ہاں، کیوں؟ اکثر نہیں ہوتے. اس طرح اللہ کا نظام ہے، اس طرح اوپر نیچے کا راستے بھی صاف ہوں گے. ہاں، رش نہیں ہوگا. اللہ رش سے پاک ہے. سارا جہان مانگے، سارا جہان لے، سارا جہان پل میں مانگے، میرا رب رش سے پاک ہے. اس رش نہیں ہوتا، اس وقت رش نہیں ہوتا اور رش کا وقت نہیں ہے اور اللہ کی قبولیت کا عین وقت ہے. پھر اگر فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے تو سورۃ یاسین اتنی سفارش اور اتنی توقع اللہ کی بارگاہ میں تعریف اور اتنی حیرت انگیز چیز ہے کہ جو مانگو مل جاتا. اچھا، یہ تو اس بندے کا ہے جو اکیلا مانگتا ہے، یہ اس بندے کا ہے جو اکیلا مانگتا ہے. اور جو اتنا بڑا مجمع سورۃ یاسین پڑھے اور پھر اللہ سے فریادیں مانگے کرے اور اللہ کے سامنے اپنا درد، اپنا غم، جیسے ابھی ہم دعا کریں گے، اللہ سے مانگے، میرا اللہ اپنی رحمت خاصہ سے عطا فرماتے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس بیمار آتے تھے اور بیمار آ کے رہتے تھے. شرط یہ تھی کہ فجر سے پہلے سارے جمع ہو جائیں، فجر سے پہلے سارے بیمار جمع ہو جائیں. اور یہ چیز میں نے خوارزم میں ایک شہر ہے نوراتا، وہاں لوگ نوراتیں آ کے گزارتے ہیں. نوراتا شہر کے ساتھ ایک بابا جی ہیں، کیچر ماس بابا، وہاں کی زبان میں کوئی نام ہوگا. میں وہاں گیا، لوگ ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ان کو کھانا مل رہا ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں. ایک اللہ والے سے ان کے پاس بیمار آتے تھے، 9 راتیں گزارتے تھے. کوئی 9 راتیں گزارتے تھے، کوئی 19 راتیں گزارتے تھے، کوئی 29 راتیں گزارتے تھے. 9 راتیں، 19 راتیں، کیس بیمار زیادہ ہوتا تھا، 29 راتیں گزارتے تھے. اچھا، وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی شرط ایک تھی، اور وہاں بھی میں نے یہ دیکھا وہاں بھی یہی شرط تھی. کیا؟ وہ شرط یہ تھی، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جانا ہے حضرت کے پاس. حضرت نے معمولات کروانے ایسے، آیت الکرسی، فاتحہ پڑھوانی ہے، ذکر کروانا ہے، تسبیحات کرانی ہے، پھر فجر پڑھنی ہے. پھر فجر پڑھنے کے بعد سب کو سورۃ یاسین پڑھانی ہے اور دعائیں پڑھانی ہے. پھر ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا ان میں ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا جو صاحب دعا تھا. پھر وہ دعا کراتا تھا اور سارے آمین کہتے تھے لمبی دعا کراتا تھا اور گڑ گڑا کے دعا کراتا تھا اور فرماتے تھے یہ ذکر ہے، جاؤ سارا دن پڑھو اور پھر دوسری رات صبح ہمارے پاس پھر ایسے آئیں. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس کوئی مریض لا علاج لے جائیں، صحت یاب ہو جاتا ہے. ان کے بارے میں مشہور تھا کوئی جادو کا جکڑا ہوا لے جائے، اس کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں. ان کے بارے میں مشہور تھا کوئی نظر بد اور حسد کا مارا ہوا لے جائیں، جس کو معالج ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، اب اس کا علاج صرف موت ہے، وہ صحت یاب ہو کے آتا تھا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی لولا لنگڑا اندھا کانا اپاہج لے جائیں، ٹھیک ہو جاتا تھا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی مرضوں، قرضوں، بیماریوں، مشکلوں اور معذوریوں اور مجبوریوں کا ایسا مارا ہوا کہ زبان سے نہیں نکال سکتا، اندر روگ اس کو کھائے جا رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اس کی بنیادی وجہ وہ صبح کو جو سانس ہے نا، جو صبح سانس لیتی ہے اور پھر سانس نکالتی ہے، اور جو سانس نکالتی ہے وہ صبح بیٹھنے والے وہ سانس اپنے اندر لے لیتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ مچھلی لایا، ٹکڑے ٹکڑے مچھلی، کہا آگ پہ بھونتا ہوں، آگ نہیں لگتی. اللہ نے مچھلی کو بولنے کی توفیق دی. مچھلی بولی یہ تو مجھے دنیا کی آگ میں جلاتا ہے، دنیا کی آگ میں جلاتا ہے، مجھے تو جہنم کی آگ پہ نہیں جلا سکتی. نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، مجھ پہ تو جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی. میں کیوں؟
کہا ایک بندہ درود پاک پڑھتے 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 دریا ندی کے کنارے آیا، اس نے وضو کیا، اور وہ کلی جو وضو والا پانی تھا، منہ والا پانی تھا، کلی کے ذریعے جب پانی میں پھینکا، مچھلی کہنے لگی مجھے اس وقت پیاس لگی تھی، میں نے وہ پانی پی لیا، اب درود والا پانی میرے اندر ہے، یہ مجھے آگ میں جلاتا ہے، مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلائی۔ یہی کچھ جب صبح سانس لیتی ہے اور سانس نکالتی ہے، آپ جیسے سحر خیز، آپ جیسے صبح اٹھنے والے، صبح پانے والے اس سانسوں میں سے حصہ لیتے ہیں، اور وہ برکت کا سانس، رحمت کا سانس، درازی عمر کا سانس، صحت اور فٹنس کا سانس جب آپ کے اندر جاتا ہے، رزق، تونگری، برکت، وسعت، عزت کے دروازے کھول دیتے۔ تسبیح خانے سے لینے کیا آئے ہیں؟ نادان ہوگا جو کہے گا کہ تسبیح خانے میں تو گیا کیوں تھا، کیا ملا تجھے؟ اسے کہا ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار آ کے دیکھ، ایک بار آ کے کرتے ہیں مالا مال، دامن پھیلا کے دیکھ، آ تو صحیح، یہاں کے نظام کو سمجھ تو صحیح، دور بیٹھا باتیں کر رہا ہے اور کہتے ہیں کیا پایا تیرے پیر نے، کیا دیا؟ یہ نور، یہ رحمتیں، یہ برکتیں کہاں ملتی، کیسے ملتی؟ اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا آپ کے گھر کی کتنی آنے والی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں ایسے ٹلتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ بھیرا، بھیرا سرگودا کے ساتھ ایک شہر ہے بھیرا، میں بھیرا میں تھا 88 میں، 1988 میں اگست تھا، وہاں ایک درویش کی ایک بات میں نے آنکھوں سے دیکھی اور سنی، اور اللہ والوں کے حلقے میں بیٹھتے تھے، اعمال کرتے تھے، صبح والے یہی اعمال، چھال آئی، سیلاب آیا، اور اچانک ساتھ دریا ہے چناب، اچانک جو دریا چناب ہے نا، جہلم، جزاک اللہ، جہلم دریا ہے، بڑا دریا ہے، وہ جو دریا کا طوفان آیا، اب سننے کی بات ہے، لوگ اسے کہتے تھے، اس کا نام تھا اللہ دیا، اللہ دیا، مجھے یاد ہے، چھوٹے سے قد کا بندہ تھا، عشق تھا اس کو، اسی طرح جیسے آپ کو عشق ہے تسبیح خانے سے، عشق تھا۔ اللہ دیا کو کہنے لگا، لوگ اعتراض کرتے، اللہ دیا کیا کرتا ہے، کیا ملتا ہے، تیرے گھر کی مسجد میں نہیں ہے تجھے، یہ روزے تو گھر نہیں رکھ سکتا، وہاں کو تجھے خاص سونے کے لقمے، ہیرے کی والے ملتے ہیں۔ اللہ دیا چپ ہوتا تھا، اللہ دیا چپ ہوتا تھا۔ اللہ دیا گیا ہوا تھا ایک اللہ والے کے ہاں رمضان میں، رمضان کی بات ہے، طوفان آیا، بہت سخت طوفان آیا، بارش اور پھر دریا کا طوفان آیا، جو بھی آیا نا مکان چیز برباد ہو گئی۔ اللہ دیا کا بھوسا پڑا ہوا تھا، بہت بڑا ڈھیر، اور اللہ دیا نے بھوسا رکھا ہوا تھا، یہ بھوسا میں بیچوں گا، اوپر لیپ کے بھوسا رکھا ہوا۔ طوفان نے بھوسے کو اٹھایا نیچے سے، بھوسا ہوا تیرتا ہوا گیا، اونچی جگہ بھوسا رکھ کے طوفان چلا گیا، بھوسے کا نا ڈھیر، میں نے خود دیکھا وہ بھوسے کا ڈھیر میلوں دور پڑا ہوا تھا، طوفان اس کو اٹھائے لے گیا، جہاں اونچی محفوظ جگہ تھی بھوسے کا ڈھیر وہیں رکھ، اور طوفان پانی کا چلا گیا، سب کے مکان ہر چیز برباد ہو گئے۔ سانپ بہت نکلے تھے اس وقت، کئی لوگوں کو سانپوں نے کاٹا تھا، میرے سامنے بھوسے کا ڈھیر تھا، طوفان نے اٹھایا رکھا، اب سارے بھاگے، ہر چیز اپنا اسباب ختم۔ اللہ دیا کہنے لگا تیرا بھوسا ہونے کا گیا، جا پیر سے لے آ۔ میری وجہ سے نہیں، ان اعمال نبوی کی وجہ سے، ان مسنون اعمال کی وجہ سے۔ ہاں بندے کے پاس یقین اللہ دیا جیسا ہو، اللہ دیا جیسا یقین۔ ساری جہان کہتا ہے اللہ دیا کیا کرتا ہے، تیرا وقت ضائع کرتا ہے، تو ایسے کرتا ہے، اعتراضات ہی اعتراضات۔ اللہ دیا سر جھکا، اپنی منزل کا سچا، اپنے مقصد کا سچا، اپنے عزم کا سچا، بولو، اپنی منزل کا سچا، اپنے مقصد کا سچا، اپنے عزم کا سچا، پھر کہیں اپنی منزل کا سچا، اپنے مقصد کا سچا، اور اپنے عزم کا، یہ اللہ دیا تھا۔ اب اللہ دیا نے کہا بھوسا ہونے کا رل گیا، 2 دن کے بعد پتا چلا، ایک بندہ کہنے لگا اللہ دیا تیرا بھوسا تو فلاں جگہ پڑا ہے، اور لیپا بھی اسی طرح ہے، اور جو تیرے بھوسے کے اوپر لپائی تھی اس میں دراڑیں بھی نہیں پڑی، سارا بھوسا پانی نے نیچے سے یوں اٹھا آرام احتیاط سے رکھ کے السلام علیکم۔ ہاں یہ جو آپ سارا دن بیٹھ کے اعمال کرتے ہیں اور شوق سے کرتے ہیں اور جذبے سے کرتے ہیں اور قدم قدم پہ نیکی کے دسترخوان لگتے ہیں،
आप इज्जत, अजमत, हुर्मत से इनको सीने से लगाते हैं। मेरा अल्लाह गैब से मदद के दरवाजे खोलता है और गैब से आफियत के दरवाजे खोलता है और आपके घरों की माल जान की हिफाजत करता है, रहमत बरकत की हिफाजत करता है, अता और शफकत का निजाम बनाता है। आप नहीं सोच सकते कि आप सारा दिन में कमाई क्या कर रहे हैं और इन छोटे छोटे बोलों को आप अजमत से लेते हैं, ढीला ढाला नहीं लेते। कोई टेक लगा रहा है, कोई सो रहा है और अमल चल रहा है। फिर अल्लाह भी कहता है ठीक है, तस्बीह खाने में जैसे वक्त गुजार के आया था घर में हालात वैसे पाएगा। कई लोगों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी तस्बीह खाने में हमने वक्त जैसे गुजारा था वहां हालात वैसे देखे, लोगों की मजीद ताने सुनने पड़े, एहसास हुआ कि हमने अल्लाह को जैसे दिया था अल्लाह ने वैसे लौटा के दिया। आखिरी एक बात याद आई, मजामीन खुल रहे हैं। हमारे एक जानने वाले हैं हाफिज अनवर साहब, उनके वालिद साहब थे, बड़ी लंबी उम्र थी उनकी, 70 हजार कलमे का निसाब मुझे भी हदिये कई दिए, पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे कलमा, और 70 हजार का निसाब अपने पास संभाल के रखते थे। 70 हजार का निसाब अपने पास संभाल के रखते थे। कहने लगे मेरा एक जानने वाला था, उसके बेटे को कोई अल्लाह वाले ले गए, अल्लाह वाली महफिल के लिए। बाप चोर था, बाप चोर। आप जैसे घर से निकले और आपने दुआएं मांगी घर के लिए, असबाब के लिए, अपने घर के निजाम के लिए, घर से दुआएं मांगी, अमाल किए, और आप दुआ ना भी करें, ये अमाल आपके घर नस्लों को। कहने लगे हमारे घर के करीब से गुजरा कोई मुश्की था, काला, उसको खा गया। था समझदार के जहर ने कर गया, शोर किया, ओ लोगो, रात का वक्त, और किसी की भैंस चोरी करके ले जा रहा था, भैंस का रस्सा भी हाथ में था। अब जरा मैं राज बता रहा हूं आपके कयाम का, जाग के खवातीन भी आप भी सुन लीजिएगा, मैं राज बता रहा हूं आपके कयाम का। ये मुझे चाचे कादिर बख्श ने खुद बताया, उस वक्त बड़ी लंबी उम्र थी उनकी। मैंने उनसे कई कलमे के निसाब हदिया लिए। मुझे कहने लगे रजदा भी हैं, जब भी आता है कलमे का निसाब दो। कहने लगे शोर किया, शोर करके कहने लगे लोगो जल्दी आओ, मैं फलां चोर हूं। लोग आए तो भैंस कहा ये मैंने फलां बंदे की भैंस चोरी की है, आप मुझे जानते मैं फलां चोर हूं, मुझे मुश्की सांप ने काटा है, जहर असर कर गया, मैंने बचना नहीं है, ये मेरी वसीयतें हैं, फलां की चोरी की उसको लौटाना है, फलां को दुख दिया। वसीयतें सुनते रहो, सारे सुनो, एक एक चीज की वसीयत की। वसीयत करते 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 कहने लगता है मेरे बेटे की दुआ मुझे लगी है, मेरे कलमे के गवाह रहो, चला गया। पहले तौबा की, सारी उम्र चोरियां करते करते, धोखा देते 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 देते, आज जैसा कोई बेटा अल्लाह की मोहब्बतों, अल्लाह की राहों में चला था और वहां जाके मांगता था, उसकी दुआओं का असर है, बाप का खात्मा ईमान पे हुआ, मौत से पहले तौबा की और कलमे वाली मौत नसीब हो गई। अल्लाह अकबर। किस्मत के सौदे होते हैं जिन्हें अल्लाह तस्बीह खाने में कबूल करता है। किस्मत के सौदे होते हैं फिर जो तस्बीह खाने में आके कदरदानी से बैठते हैं, कदरदानी से रहते हैं, अजमत से रहते हैं, तस्बीह खाने के दरो दीवार को चूमते हैं और तस्बीह खाने के दरो दीवार की और यहाँ के लंगर, यहाँ के रहने की, यहाँ के जिक्र अज़कार की, यहाँ के इज्तिमाई आमाल की इज्जत करते हैं, और किस्मत वाले होते हैं। आप अपने घरों में बहुत कुछ भेज रहे हैं।